اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ آج ہم تھوڑا سا سفر کے مہینے کے حوالے سے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی برکات کے حوالے سے ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کیا احکامات وضع فرمائے ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں یوزولی سفر کے مہینے کے حوالے سے جو ہے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توہم پرستی بہت زیادہ عام ہے، یعنی بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں کوئی خوشی یا کوئی فنکشن، کسی قسم کی کوئی سیلیبریشن نہیں کرتے اس مہینے میں۔ تو اب آئیں دیکھتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر میں جو سفر کا مہینہ ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، یعنی دوسرا مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر میں۔ اب اللہ کے نزدیک اللہ نے جو ہے پورے ایام بنائے ہیں، مہینے بنائے ہیں، سال بنائے ہیں۔ اب اللہ کے نزدیک نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ سال اور نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی تاریخ، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو یہ زمانہ جاہلیت میں اس چیز کا رواج تھا، وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اب اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتاب الطب سے ہے، لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا صفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانا، بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی بیماری جو ہوتی ہے وہ متعدی نہیں ہوتی، جیسے فٹل ڈیزیز ہوتی ہے، ہم یہ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ اس سے لگ گئی، اس سے لگ گئی نا۔ تو اسلام میں چھوت چھات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ انسان کا نظریہ اگر یہ سوچے کہ بھئی یہ جراثیم اس سے لگ گئے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ہمارا توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر یا اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بیماری لگ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب جیسے یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یعنی ہم یعنی جس چیز کا جو ہمیں غیر مسلموں سے یا نان مسلم سے ہمیں الگ کرتا ہے یہ عقیدہ، یعنی توکل علی اللہ۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور فرمایا کہ فلاں جگہ سے کچھ اونٹ آئے ہیں۔ اب ان اونٹوں کی وجہ سے جو ہمارے اونٹ تھے ان کو بھی خارش لگ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا کریں کہ جو آپ کے اونٹ ہیں جن کو خارش لگ چکی ہے اس کو الگ باندھ دیں، ٹھیک ہے، اور جو اونٹ صحیح ہیں ان کو الگ باندھ دیں۔ تو اب پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عقیدے کی اصلاح کی۔ اب اصلاح کیسے کی؟ فرمایا کہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کہاں سے لگی تھی؟ ایک کوشچن ہے نا، مائنڈ میں ریز ہوتا ہے کہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو کیسے خارش لگی تھی؟ تو اب اسی طرح جو الگ باندھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی حکمت یہ تھی کہ جو شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے یا خیالات ڈالتا ہے، تو اس چیز کا ایک طرح سے روک دیا جائے، اس خیالات کو، یا کہ چلے مہم ہے تو اس کو ایک چیز کو الگ کر دیا جائے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیزیں اتنی فیٹل ہوں یا کنٹیجیس ہوں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، نرسز ہوتی ہیں یا اور اسٹاف ہوتا ہے، تو یوزولی یہ دیکھنے میں آتا ہے کبھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی اتنے خطرناک پیشنٹ ہوتے ہیں، کسی کو کسی کی بیماری لگی ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی تکلیف قسمت میں لکھی ہوتی ہے تو وہ اس کو خواہ ملتی ہے، اور اگر نہیں لکھی ہوئی تو انسان کچھ بھی کر لے اس کو وہ تکلیف پہنچ نہیں سکتی۔ تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ یہ زیادہ تر ان میں بدفعلی کا بھی رواج تھا، یعنی ایک تو چھوت چھات کے حوالے سے بھی ان میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا، دوسرا کیا تھا کہ وہ بدفعلی یعنی ایک طرح سے غلط بیڈ اومنز جسے کہتے ہیں نا، شگون وغیرہ غلط لے لینا، اس طرح سے۔ اب وہ کس طرح سے لیتے تھے کہ جیسے جب سفر پہ نکلتے تھے نا تو کوئی پرندہ تھا
ہوتا تھا اس کو اڑاتے تھے. اگر وہ رائٹ سائڈ پہ اڑ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ سفر ہمارا سیف ہے. تو اب ہم اسی سائڈ پہ مطلب ہم اپنا سفر کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ پرندہ اڑتا تھا تو وہ اپنا سفر موقوف کر دیتے تھے، یعنی روک دیتے تھے، آگے موو نہیں کرتے تھے. تو اب یہ ساری چیزیں، اب اس کے علاوہ یعنی ان ساری چیزوں کی یعنی شگون لینا یا کسی چیز کو ایسا گمان کرنا کہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے یا بری ہے، تو اسلام میں یا شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اللہ کے ہاں جیسے کچھ راتیں ہیں، کچھ دن ہیں، اسی طرح کچھ مہینے ہیں، وہ فضیلت کے حامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فرما دیا اور حدیث سے اس کی مزید وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم بابرکت راتوں کی بات کریں یا جن راتوں کی فضیلت زیادہ آئی ہے ان میں جیسے شب قدر کی رات ہے رمضان میں، اور اسی طرح طاق راتوں کی زیادہ فضیلت آئی ہے. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر مہینوں کی بات ہو تو ذوالحج کے مہینے کی زیادہ فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی زیادہ فضیلت ہے یہ، اور اس کے علاوہ حرمت والے مہینے نا، اسی طرح محرم کے مہینے کی زیادہ فضیلت ہے. تو اب اسی طرح اگر ہم کیا کہ مقامات کی بات کریں کہ کون سے مقامات ان کی زیادہ فضیلت آئی ہے، تو اب جیسے حرم شریف ہے، مدینہ منورہ ہے، تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح مسجد اقصی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فضیلت دی ہے ان چیزوں کو. تو جو چیز فضیلت یعنی قرآن اور سنت سے ثابت ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کو ہم نے خود مطلب ایک طرح سے اسیوم کر لیا ہے یا اس کو ہم نے خود کنسیڈر کر لیا کہ یہ چیز ایسے ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کا شرعی لحاظ سے کوئی بھی تصور نہیں پایا جاتا اسلام یعنی شریعت کے حوالے سے. اسی طرح اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاما، جیسے اب ہم نے پیچھے حدیث پڑھی، جیسے ہاما یعنی ہاما الو کو کہتے ہیں نا، تو مشرکین عرب جو تھے ان کے ہاں یہ بھی تصور پایا جاتا تھا کہ جس جگہ الو ہوتے ہیں تو وہ جگہ کیا ہوتی ہے، ویران ہو جاتی ہے. تو حالانکہ وہ ایک پرندہ ہے لیکن اس سے بھی وہ ایک طرح سے شگون لیتے تھے کہ یہ ایک طرح سے ہاں جس جگہ یہ پرندہ ہوگا تو یہ پرندہ ہی منحوس ہے، یعنی یہ ویرانوں میں اس کی وجہ سے جگہ ویران ہو جاتی ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جیسے کرسچینٹی میں دیکھا جائے تو 13 کا جو ہنسا ہوتا ہے یا عدد ہوتا ہے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اب ان کے ہاں یہ کانسیپٹ اس نے ان کو اسی طرح اٹھا لیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. اب یہاں پر جیسے ہم کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں تو یہ 13 کا جو عدد ہے ان کی ہاں منحوس اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کو اس تاریخ کے اوپر یعنی سولی چڑھا دیے گئے تھے معاذ اللہ. اور فرائیڈے کا دن تھا. آپ ہم دیکھتے ہیں یوزولی یہ لوگ اکثر کہتے ہیں بلیک فرائیڈے، جبکہ جمعے کا دن بابرکت ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اس ہنسے کو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے انڈیا میں یہ بڑا خوش قسمتی کا ہنسا تصور کیا جاتا ہے. اسی طرح چائنا میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی بڑا خوش قسمتی کا ہنسا تصور کیا جاتا ہے. تو اب اس میں اب یہاں پر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم عاد جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہوا ہے، قوم عاد، ثمود، اسی طرح ان کے اوپر سخت عذاب اللہ کی طرف سے آیا تھا نا. قوم عاد پہ جو عذاب آیا تھا وہ بدھ کے دن آیا تھا. تو مشرکین عرب جو تھے وہ بدھ والے دن کو منحوس سمجھتے تھے اور اس دن اپنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے تھے نا کہ یہ دن جو ہے اس کے اثرات ہیں یا خدا نہ خواستہ کچھ ایسا نا. تو اب اس میں یہ ہے کہ یعنی یہ چیز تو کلیئر ہوگی کہ اللہ کے نزدیک نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ سال، نہ مہینہ، نہ کوئی تاریخ یا کوئی عدد، کچھ بھی منحوس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو چیز ہے، جس چیز کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے اعمال ہیں. اب ہمارے نیک اعمال ہیں، اس کے اثرات ہماری زندگیوں پہ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اثرات ہماری زندگیوں پہ، ہمارے کاروبار پہ، روزگار پہ، گھر پہ، اولاد پہ اور رزق پہ، ہر چیز پہ اس کے اثرات ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں زیادہ تر جس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہمیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو فوکس کریں کہ یہ دن ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم یہ مزید اگر ہم وضاحت یہ لے لیں کہ اب مثال کے طور پہ بدھ کا دن ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی
بچے کی پیدائش ہو کے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اسی دن کسی اور بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسی دن کسی شخص کو فائدہ ہو جاتا ہے اور اسی دن کسی کو لاس ہو جاتا ہے، تو نحوست دن میں تو نہ ہوئی، وہ جو اس کی تقدیر میں اس کو جو چیز ملنی تھی یا وہ اللہ کی طرف سے لکھی گئی تھی وہ تو اس کو ملے گی اور وہ ملی ہے. تو ہم دن کو ستاروں کے اندر بھی کوئی تاثیر نہیں ہے. یوزولی ہمارے ہاں یہ جو نجومی حضرات ہیں یہ ستاروں کو دیکھ کے اور اس کی چال کا اندازہ لگانا اور وہ اس سے قسمت کا حال بتانا، تو اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جیسے ستارہ گردش میں ہوتا ہے اس طرح سے، یا بھوت پریوں کا بھی اس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا. ہاں، جنات کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی ہے اور اسی طرح حدیث میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے. اب حدیث کے حوالے سے جیسے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یعنی رفع حاجت کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے نا، تو جب جاتے تھے تو دور جایا کرتے تھے نا، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا دور کھڑے ہو جایا کرتے تھے ادب کے حوالے سے. تو اب اسی طرح ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے نا چیخنے کی آوازیں آنے لگی. اب وہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کا انہوں نے سوچا، لیکن یہ کہ وہ ادب کے حوالے سے آگے نہ بڑھ سکے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے اور فرمایا کہ وہاں پر دو جنات کے گروہ تھے، ان میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. اب ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ کافر تھا اور ایک گروہ جو تھا وہ مسلمان تھا. اب جو مسلمان گروہ تھا وہ کافر گروہ کو کفار جو تھے یا مشرکین گروہ، جنات میں بھی گروہ بندی ہوتی ہے نا، تو ان میں کافر بھی ہوتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے. تو کچھ اسی طرح کی بات تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دیا کہ جو مسلمان جن ہیں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہیں گے، ٹھیک ہے، اور جو کفار جن ہیں وہ وادیوں میں رہیں گے، بیابانوں میں رہیں گے، جنگلوں میں رہیں گے، تو جزیروں میں رہیں گے. تو یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا. تو یہ فیصلہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی قبرستانوں میں جایا جائے یا ایسی وادیوں میں جایا جائے کہ جو ویرانے ہیں، تو وہاں پر اللہ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی سرکش جن جو ہوتے ہیں یا شیاطین ہوتے ہیں ان سے حفاظت ہو جاتی ہے. اسی طرح جیسے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے کہ میں ایک جنگل میں گیا تو مجھے ایک زوردار آواز آئی، تو جنات نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا. تو میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 پڑھی. کون سی آیت ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار يطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. یہ پوری آیت سورہ اعراف کی پڑھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو فرمایا کہ تو مجھے ایک آواز آئی کہ اس شخص کو ہم نے جو ہے اب تنگ نہیں کرنا بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے. اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں، اچھے اعمال کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جنات شیاطین جو ہوتے ہیں نا یہ تنگ نہیں کرتے، انسانوں کے قریب پھر نہیں آتے. اب اسی طرح حدیث میں جیسے واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رات کے وقت ایک جن آیا، سرکش جن تھا. اس نے ایک شعلہ بنا کر میری آنکھ کو نقصان پہنچانا چاہا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو قید کر لیا اور پھر مسجد نبی کے ستون سے باندھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اب کیا ہوا کہ لیکن روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیوں آزاد کر دیا نا؟ تو فرمایا کہ مجھے ایک دم اپنے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی تھی،
رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. سورہ صاد آیت نمبر 35. کہ یعنی سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جنات بھی ان کے لیے مسخر کیے ہوئے تھے، ان پہ وہ ان کا قابو تھا نا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اسی طرح ہوائیں بھی تھیں، ان کو بھی ہواؤں کو بھی مسخر کیا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے. تو لہٰذا یہ بات کلیئر ہوئی obviously، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جن کو آزاد کر دیا. اب اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جنات کو اپنا تابع بنانا، مسخر کرنا، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے. ہمزاد یعنی ایک شیطان یعنی جن ہوتا ہے نا، تو وہ کافر ہوتا ہے. تو وہ اب اسی طرح جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو، وہ مسلمان ہو گیا، یعنی وہ میرا تابع ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا. تو اب یہ جیسے قرآن پاک میں یہ اس کو کہتے ہیں قرین، اور قرآن پاک میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض برتتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو یہ جو قرین ہے یا شیطان جن ہے، یہ انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. تو اب مزید ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمزاد، یہ اس کا کام کیا ہوتا ہے. یہ وسوسے ڈالتا ہے انسان کے دل میں، ایک خوف کی کیفیت پیدا کرتا ہے، یا ہر طرح سے خیالات انسان کے دل میں اس ہمزاد کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو اب یہ جنات جو تھے سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. اب جنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کرایا تھا. معاہدہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات انسانوں کو نظر نہیں آئیں گے، جن اصل صورت میں ہمیں کبھی نظر نہیں آتے. اس کے ساتھ وعدہ ہے. دنیا کے اندر یعنی دنیا کے اندر جب انسانوں کو دیکھیں گے، یعنی دنیا کے اندر جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن آخرت میں روز قیامت جو ہے، جنات جو ہے وہ انسانوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور انسان جنات کو دیکھ سکیں گے. اسی طرح اب ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے اکثر سوچنے میں لوگ کہنے میں یہ آتا ہے کہ بلی میں یا کتے میں یہ اس کی نحوست ہے، یا اکثر یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے ان میں جنات چلے گئے. تو یہ بھی مطلب اس چیز سے ہمیں واضح ہو گیا ہے کہ جنات جو ہیں وہ اپنی اصل صورت میں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اب اس کے لیے ہمارے لیے کیا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب انسان یعنی باوضو ہو کر سوتا ہے نا تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور اگر وہ باوضو ہو کر سوئے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر سوئے، تو پوری رات فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب وہ جاگتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کر. اور جو اس کا ہمزاد ہے یعنی وہ قرین نا، وہ اس کو اس چیز سے منع کرتا ہے. اب سوتے وقت ہم نے کرنا کیا ہے؟ سونے کی دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب انسان سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے ماتھے کے اوپر غنی لکھ دو، اور اس کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دو جس کو غنا کا جھنڈا کہا جاتا ہے، کہ سارا دن اللہ کی تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اور اس کو کسی قسم کا کوئی فقر و فاقہ نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لہٰذا اگر باوضو سوئیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، اسی طرح یعنی 3 دفعہ سورہ فلق پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں تین دفعہ، پھر اسی طرح آیت الکرسی پڑھ لیں 3 دفعہ، اور اگر 7 دفعہ پڑھ لیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر قسم یعنی زیادہ برکات obviously آئیں گی نا. جتنی زیادہ ہم پڑھیں گے، جتنا زیادہ ذکر اذکار کریں گے، اتنی زیادہ برکات ہمارے اوپر آئیں گی.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جتنی منحوس چیزیں ہیں ان میں کیا ہے، مثلا جادو ہے، بری نظر ہے. بری نظر کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ یہ اونٹ کو جو ہے ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اتنی سخت نظر ہوتی ہے. لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، اور موعظتین اور ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انسانوں کے قریب آتی نہیں ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ان سب سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. اب اگر کسی شخص کو یعنی صبح اٹھ کر وہ سورہ کوثر پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، تو اللہ رب العزت اس کے گھر پہ یعنی جتنے فقر فاقے ہیں، پریشانی ہے مالی طور پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتے ہیں. اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں. اسی طرح اور مسئلے مسائل ہیں، اسی طرح جھگڑے ہیں یا کوئی عداوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی حل فرما دیتے ہیں اس کا بھی. تو اسی طرح کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 6 دفعہ یا 7 دفعہ طاق عدد میں اہتمام کیا کریں. کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو طاق عدد میں کیا کریں، کیونکہ طاق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، پسندیدہ ہے نا طاق. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طاق عدد میں، یعنی ایون نمبر جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، اور نمبر لینا چاہیے، جیسے 1 3 5 7 اس طرح سے. تو اب اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اس کو مالداری عطا فرما دیتے ہیں، اور تمندری عطا فرماتے ہیں، خوشحالی عطا فرما دیتے ہیں. اور اس کی اپوزٹ اب ایک شخص جو بغیر وضو کے سوتا ہے تو پھر ٹی وی دیکھتے ہوئے سو جاتا ہے، فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتا ہے، غفلت کے اندر سو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیے بغیر سو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، یہ انسان سے یا اس شخص سے دور ہو جاتے ہیں، اور شیاطین اس شخص کو قابو میں کر لیتے ہیں. اور پوری رات ایسے شخص کو عموماً ہم دیکھتے ہیں، جیسے یوزولی عموماً جیسے سرکل میں اکثر لوگ ایسے کویسچن کرتے ہیں کہ یہ برے خواب آ گئے، وسوسے زیادہ آ رہے ہیں، یا اس کے علاوہ خیالات بہت آ رہے ہیں اور ڈپریشن زیادہ ہو رہا ہے نا. تو جب ان ساری چیزیں برے خیالات یا خواب انسان کو ذہن میں آتے ہیں، حاوی ہوتے ہیں، تو خدا نخواستہ انسان پھر ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے نا. تو اب یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے بلڈ میں گردش کرتا ہے، یعنی خون کی طرح گردش کرتا ہے بلڈ میں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب پھر جب ایسا شخص ہوتا ہے تو جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ شیاطین جو ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس کو انہوں نے قابو کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور وہ نماز سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اس کے ماتھے پر پھر کیا فقر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر کے اوپر فقر فاقے کا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے، جس کو جنات دیکھ سکتے ہیں لیکن انسانوں سے پوشیدہ رہتا ہے. اور سارا دن اس کے اوپر فقر و فاقہ، بے برکتی مسلط ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو بالکل مایوس ہوتا ہے، یعنی مایوس شخص ہوتا ہے. تو اب ان ساری باتوں سے ہمیں یہ چیز کا اندازہ ہوا اور پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی عدد، نہ کوئی سال. اور ہمیں زیادہ تر جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے اعمال ہیں. اپنے اعمال پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا سیلف انالیسس کرنا چاہیے کہ ہمیں کن کن بری عادتوں کو اپنے آپ سے کٹ کرنا ہے اور کن کن اچھی عادتوں کو اپنے اندر ڈالنا ہے یا اپنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی، نیک عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.